الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سننے والی ماؤں اور بہنوں، حق تعالی شانہ کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں۔ اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم نہیں تھے، اس نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا۔ معذور نہیں بنایا، آنکھیں صحیح سالم، کان صحیح سالم، زبان صحیح سالم، دماغ صحیح سالم، ہاتھ پاؤں صحیح سالم۔ غیر مسلم نہیں بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ اگر حق تعالی شانہ چاہتے تو ہمیں صحیح سالم انسان اور صاحب ایمان بنا کر بھیجتے، مگر آدم علیہ السلام کی امت میں بھیجتے، داؤد علیہ السلام کی امت میں بھیجتے، سلیمان علیہ السلام کی امت میں بھیجتے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھیجتے، اور ہم جیسوں کے لیے آدم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کی طرف نسبت ہو جانا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر حق تعالی شانہ نے احسان پر احسان فرمایا کہ صاحب ایمان بنایا اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا۔ اس
امت میں بھیجا جسے خیر امت کا لقب ملا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت، بہترین امت، بہترین امت. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے بہتر، انسانوں میں سب سے بہتر، مخلوق میں سب سے بہتر. حق تعالی شانہ کی کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلقت میں اور اخلاق و کردار میں مقابلہ کر سکے. کامل الخلق اور کامل الخلق. کامل الخلق خلقت میں بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع، اور کامل الخلق اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، اوصاف میں، فضائل میں سب سے اعلیٰ اور ارفع. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی والی زبان کا ارشاد ہے کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ سب میرے پیچھے چل رہے ہوں گے. انا اول الشافعین و مشفعین ولا فخر. قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی ہوں گا جس کی حق تعالی شانہ سفارش قبول فرمائیں گے. انا اول من یقرأ باب الجنت ولا فخر. جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. جنت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں. وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا والے تھے. سخاوت میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ جود و سخا والے. فرزدق ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے ایک شعر کہا ہے ما قال لی ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لاؤہ نعمی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی تو اپنی زبان پر لا کا لفظ نہیں آنے دیا. ما قال لا قط الا فی تشہدہ. زبان پر لا کا لفظ نہیں آئے کہ نہیں. ہاں جب آپ کلمہ پڑھتے تھے تو اس وقت بولتے تھے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ وَلَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعَامِي. جب بھی کوئی آتا تھا کہ میرا یہ کام کر دو، آپ فرماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے. مجھے یہ چیز دے دو، آپ فرماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، جی ہاں ٹھیک ہے. مجھے یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے.
ہاں ایک جگہ پر آپ نے فرمایا نہیں، اور وہ کلمہ شہادت میں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود نہیں ہے. اور یہاں نہیں کا لفظ اس لیے بولنا پڑا کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہ ہوتی، چارہ ہی نہیں تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ ولولا التشہد کانت لاؤہ نعمی، اگر یہ عقیدے کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہاں بھی آپ نہیں نہ فرماتے بلکہ جی ہاں ہی فرماتے. اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا والے. احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت. اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر. انی اعلمکم باللہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ علم والا اور حق تعالی شانہ کی سب سے زیادہ معرفت اور پہچان رکھنے والا. انی اخشاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والا. واتقاکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا. علماء سمجھ رہے ہیں کہ ان سارے جملوں میں افعال التفضیل کا صیغہ ہے. اجود کا معنی یہ ہے کہ میں اتنا سخی کہ اللہ کی کائنات میں مجھ سے دوسرا کوئی سخی نہیں ہے. اجود جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر سب سے بڑا، تو اجود سب سے زیادہ سخی. احسن سب سے زیادہ خوبصورت. اتقا سب سے زیادہ تقوی والا. اخشا سب سے زیادہ خشیت والا. اشجع سب سے زیادہ شجاعت اور بہادری والا. کامل الخلق کامل الخلق، خلقت میں بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ کو حق تعالی شانہ نے جو آنکھیں عطا فرمائی تھی، ایسی آنکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حق تعالی شانہ نے کسی انسان کو عطا نہیں فرمائی. آپ کو جو ناک عطا فرمائی، ایسی ناک کسی کو عطا نہیں فرمائی. آپ کو جو کان عطا فرمائے، ایسے کان حق تعالی شانہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے. آپ کو جو زبان عطا فرمائی، ایسی زبان کسی کو عطا نہیں فرمائی. آپ کو جو قدم عطا فرمائے، ایسے قدم کسی کو عطا نہیں فرمائے. آپ کو جو ہاتھ عطا فرمایا، ایسا ہاتھ کسی کو نہیں. آپ کو جو انگلی عطا فرمائی، ایسی انگلی کسی کو نہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، تاثیر کے اعتبار سے بھی اس روئے زمین پر ایسا کوئی انسان نہیں آیا ہے کہ جو فرش پر کھڑا رہے اور عرش کی طرف دیکھ کر چاند کو اشارہ کرے اور اس کے دو ٹکڑے ہو جائے. ایسی انگلی اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور میری آنکھیں گیا، حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھیں گیا، میری عمر کتنی ہے؟ 40 سال 50 سال 60 سال. 40 50 60 سال میں ایک انسان کتنے انسانوں کو دیکھتا ہے؟ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں 40 50 60 سال میں. مگر وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حوا سے لے کر آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من كل عیب، حق تعالی شانہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. كأنك قد خلقت كما تشاء. اے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے جسم مبارک کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ کو ایک ایک عضو آپ کی مرضی کے مطابق عطا کیا ہے. حق تعالی شانہ نے آپ کو پوچھا ہوگا کہ محمد تیری ناک کیسے بناؤں، پوچھا ہوگا کہ آنکھیں کیسی بناؤں،
پوچھا ہوگا کہ کان کیسے بناؤں، یا یوں سمجھے کہ آنکھوں کا اور کانوں کا اور زبانوں کا اور ناکوں کا اور سروں کا اور بالوں کا اور ہاتھوں کا حق تعالی شانہ نے بازار لگا دیا کہ یہ محمد آدم سے لے کر اخیری انسان تک جتنے دنیا میں آنے والے ہیں یہ ان کے ہاتھ ہیں، ان میں سے جس ہاتھ کو چاہے تو لے لے، یہ ان کی آنکھیں ہیں جن آنکھوں کو چاہے تو لے لے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو حق تعالی شانہ نے اس طرح بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ ڈھانچہ بس ایک تھا، مولڈ، جس میں کسی چیز کو تیار کرتے ہیں، ڈھانچہ۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کا ڈھانچہ ایک ہی تھا، اس میں حق تعالی شانہ نے نقش محمد کو جمایا، اور نقش محمد کو جمانے کے بعد اس ڈھانچے کو توڑ ہی دیا تاکہ ایسا کوئی دوسرا بن ہی نہ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ لنا شمس، ایک ہمارا سورج ہے، ایک ہمارا سورج جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل پھر رہا ہے، وللآفاق شمس، اور دوسرا سورج آسمانوں میں چمک رہا ہے، یہ دو سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج آسمانوں کے سورج سے بدر جہاں بہتر ہے۔ کیوں بدر جہاں بہتر ہے؟ فشمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، اس لیے کہ آسمانوں کا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے، اس وقت نمودار ہوتا ہے، اس وقت ظاہر ہوتا ہے اور اپنی روشنی سے پورے عالم کو منور کرتا ہے، جبکہ پورا عالم منور ہو ہی چکا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلتے ہیں تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی روشنی پھیل چکی ہوتی ہے، روشنی کے پھیل جانے کے بعد ہی آسمانوں کا سورج طلوع ہوتا ہے اور پورے عالم کو منور کرتا ہے۔ یہ میرا مدینہ منورہ والا سورج تو ایسا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اندھیرا چھا جانے کے بعد، اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، تو اس کے دانتوں کی جو چمک ہے اور جو روشنی ہے، اس روشنی اور چمک کے ذریعے مجھے اندھیرے میں گری ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے۔ وشمسی تطلع بعد العشاء، اور یہ آسمانوں کا جو سورج ہے وہ سورج تو مادی چیزوں کو منور کرتا ہے، اور یہ میرا سورج جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی، تیرگی اندھیرے کو کہتے ہیں، ہر طرف تیرگی تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، اس دنیا سے ظلمتیں اور اندھیرے رخصت ہو گئے، بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، جب حرا سے ہویدا ہوئی روشنی۔ اسوے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر شاعر کہتا ہے کہ میں ایک شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دوں۔ اسوے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، روشنی 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 روشنی، روشنی ہی روشنی، نفس نفس پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، ایک ایک سانس پر رحمتیں اترتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سانس لیتے ہیں تو ایک ایک سانس پر رحمتیں اترتی ہیں۔ آپ کا وجود بامسعود برکتوں سے بھرا ہوا، رحمتوں سے بھرا ہوا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔
دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو، دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین۔ ایک ایک سانس پر رحمتوں کا نزول، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، اور ایک ایک قدم پر سینکڑوں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، گنہگاروں کے سفارش کرنے والے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جس جگہ سے گزر ہوا، تو ایک ایک سانس پر سینکڑوں رحمتیں، ایک ایک قدم پر سینکڑوں برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں ان کی نظر نہیں پڑی یا ان کے پیغام کو لے کر چلنے والوں کی نظر نہیں پڑی، جہاں ان کی نظر نہیں پڑی یا ان کے پیغام کو لے کر چلنے والوں کی نظر نہیں پڑی، جہاں ان کے وارثوں کی نظر نہیں پڑی، جہاں تک ان کی تعلیم نہیں پہنچی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، صبح وہیں ہوئی جہاں سے گزر گیا۔ کامل الخلق اور کامل الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بھی بہت بلند اور بالا، اور شکل و صورت میں بھی بہت بلند اور بالا، خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم سے بالا ہمارے محمد، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی والے، اے حسن و جمال کے مجسمے، اے سراپا حسن و جمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، تیرے چہرے کی روشنی سے سورج بھی چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے آپ کی روشنی سے، سورج چمک رہا ہے آپ کی روشنی سے، چاند چمک رہا ہے آپ کی روشنی سے، ستارے چمک رہے ہیں آپ کی روشنی سے، سمندر کی موجوں میں تلاطم ہے آپ کی وجہ سے، پرندے چہچہاتے ہیں آپ کی برکت سے، اور پھولوں کی رانائی، پھولوں کی خوشبو، پھولوں کی رنگت، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو لوگوں کو فیوز تقسیم ہو رہے ہیں اس کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی، جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی، من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے انور سے یہ آسمان میں چمکنے والا چاند چمک رہا ہے، اس کو آپ کے چہرے انور کی روشنی دی گئی ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسے آپ کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ اشعار لکھنے والے اشعار لکھتے رہے، نعت لکھنے والے نعت لکھتے رہے، قصیدے لکھنے والے قصیدے لکھتے رہے، سیرت پر کتابیں لکھنے والے سیرت پر کتابیں لکھتے رہے، سیرت پر بیان کرنے والے سیرت پر بیان کرتے رہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسا آپ کی مدح کا، آپ کی ثنا کا، آپ کی تعریف کا حق ہے
ویسا کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس حق کو ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے آپ میں اتنے کمالات رکھ دیے ہیں کہ یہ کمالات کا ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں. آپ کسی سمندر میں ایسی ایک کشتی رکھ دو اور ایسے سمندر میں رکھ دو جس سمندر کا کنارہ نہیں، تو وہ کشتی اس سمندر کو پار کیسے کر سکتی ہے؟ تو آپ کے کمالات کا سمندر ایسا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. تو کوئی بیان کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، وہ اس کو کنارہ نظر ہی نہیں آئے گا. لفظ بے بس، زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا. شاعر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ لفظ بے بس، مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے جن الفاظ سے میں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق کہوں تعریف بیان کر سکوں. لفظ بے بس، زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا. نہ کنارہ ہو جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا. نہ کنارہ ہو جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا. ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بالغ المثنی علیہ واکثرا. ارا کل مدح فی النبی مقصرا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں لکھے گئے قصیدوں کو پڑھا، نعتوں کو پڑھا، مگر میں نے ہر قصیدے کو، ہر نعت کو، ہر شعر کو بہت کم درجے کا پایا، کوتاہ پایا، کوتاہ، کم درجے کا، حق ادا کرنے والا نہیں پایا. ارا کل مدح فی النبی مقصرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں وہ سب مقصر پائی، کوتاہ، تقصیر کرنے والی. وَإِن بَالَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرَ، چاہے قصیدہ لکھنے والا مبالغہ آرائی سے کام لے، وہ ایگزاجریشن کرے، مبالغہ کرے، حد سے باہر نکل کر تعریف کرے، پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ کی جیسے تعریف بیان ہونی چاہیے نہیں ہو سکتی. بس مختصر یہ عرض کر دوں کہ بعدس خدا بزرگ توئی، حق تعالی شانہ کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. آپ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اطیب، سب سے ارفع، بہت اونچی شان میرے بھائیوں، بہت اونچی شان، بہت اونچی شان. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، مناقب، شمائل بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، آپ کا چہرہ ایسا، آپ کی آنکھیں ایسی، آپ کی رفتار ایسی، آپ کی گفتار ایسی، آپ کی نشست ایسی، آپ کی برخاست ایسی. اور یہ بیان کرتے کرتے اخیر میں جا کر کے فرماتے ہیں یقول نعیتہ، یقول نعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنے والے کو اخیر میں یہی کہنا پڑے گا، اخیر میں بیان کرنے کے بعد اخیر میں یہی کہنا پڑے گا کہ لم ار مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ قط، میری آنکھوں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد ان جیسا دکھا ہی نہیں ہے. بہت اونچی ذات میرے بھائیوں، بہت اونچی ذات، بہت اونچی ذات. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرقوں کو اور مغربوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرقوں کو مغربوں کو چھان مارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کو چھان مارا، یعنی اللہ تعالی کی کائنات میں ایک ایک انسان کو میں نے بہت غور سے دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا. اور واحد شخصیت حضرت جبریل علیہ السلام جنہیں یہ سعادت نصیب ہے
کہ انسانوں کی جو کریم ہے، انسانوں کی ملائی، انسانوں کا سب سے اونچا طبقہ، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کم و بیش 1,24,000، ان سب کو بہت گہرائی سے دیکھنے کا انہیں موقع ملا، چونکہ حق تعالی شانہ اور ان کے درمیان حضرت جبریل ہی واسطہ ہوتے تھے۔ تو جس شخص نے آدم کو اچھی طرح دیکھا ہو، ابراہیم کو اچھی طرح دیکھا ہو، موسیٰ کو اچھی طرح دیکھا ہو علیہم الصلوۃ والسلام، ان سب جلیل القدر انبیاء کو، تو وہ فرماتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مغربوں مشرقوں کو چھان مارا، ایک ایک انسان کو بہت غور سے دیکھا، فلم ار رجلا افضل من محمد، مگر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کر کسی کو پایا ہی نہیں۔ کامل الخلق کامل الخلق، جسم کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، اور اخلاق، اعمال اور کردار کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، اور جس کے اخلاق، جس کے اعمال، جس کے کردار سب سے اعلیٰ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا قلب سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ اخلاق، اعمال اور کردار کا تعلق دل سے ہے۔ دل کا جو مرتبہ اور جو سٹیٹس ہوتا ہے وہی اس کے اعمال اور اخلاق کا سٹیٹس ہوگا۔ الا ان فی الجسد مدغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ لوتھڑا بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ دل اگر نیک تو انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال سارے نیک، اور دل اگر بگڑا ہوا ہے تو انسان سے صادر ہونے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے، خراب۔ دل میں بخل ہے تو جسم خیرات نہیں کر سکتا، دل میں اگر بے صبری ہے تو آنکھیں، زبان صبر نہیں کر سکتے، دل میں اگر ناشکری ہے تو زبان شکر کے کلمات نہیں بول سکتی۔ دل اگر فاسد تو آنکھیں بھی فاسد، کان بھی فاسد، زبان بھی فاسد۔ دل اچھا تو پورا جسم اچھا، دل اچھا تو پورے جسم سے صادر ہونے والے اعمال اچھے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار میں، اخلاق میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت بھی سب کی کیفیت سے اعلیٰ۔ حق تعالی شانہ نے میرے بھائیوں ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، اتنا اعلیٰ، اتنا رفع، ہمیں ان کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ اصل جو بات میں شروع سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حق تعالی شانہ کے بے شمار احسانات، ان احسانات میں ایک احسان یہ کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں نسبت محمدی عطا فرمائی۔ نسبت داؤدی بھی ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی، نسبت اسماعیلی، نسبت ابراہیمی، نسبت عیسوی، یہ بہت بڑی بڑی نعمت ہے، مگر حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اٹھ کر اندر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں دینی مذاکرہ کرنے لگے، تو ایک نے کہا کہ حق تعالی شانہ عجیب ہے، عجبا للہ تعالی اتخذ من عباده خلیلا، حق تعالی شانہ کی عجیب شان ہے کہ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا دوست بنا لیا، ابراہیم خلیل اللہ۔ تو دوسرے نے کہا کہ عجبا للہ تعالی اتخذ من عباده روحا، ہاں حق تعالی شانہ کی شان عجیب و غریب ہے، کسی کو خلیل بنایا ہے تو کسی کو روح بنایا ہے، عیسیٰ روح اللہ۔ تو تیسرے نے کہا کہ عجبا للہ تعالی اتخذ من عباده نجیا، حق تعالی شانہ نے جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا، عیسیٰ کو روح بنایا، اسی طرح نوح کو نجی بنایا۔ تو اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں سے باہر تشریف لائے اور کہا کہ میں تمہاری گفتگو سن رہا تھا، واقعی تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ حق تعالی شانہ کی شان عجیب و غریب ہے کہ حق تعالی شانہ نے آدم کو صفی بنایا، اسماعیل کو ذبیح بنایا، اور ابراہیم کو خلیل بنایا، اور عیسیٰ کو روح بنایا، اور موسیٰ کو
کلیم بنایا اور نوح کو نجی بنایا. اما صاحبکم ھذا، مگر تمہارا یہ ساتھی جو تمہارے سامنے اس وقت کھڑا ہے، فانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، محبوب بنایا. ایسے نبی کے ساتھ حق تعالی شانہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان. بے شمار احسانات، بے شمار احسانات. انہی احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ کہ نسبت محمدی عطا کی. جب نسبت محمدی ہمیں عطا ہو گئی تو وہ چونکہ خیر البشر ہے، انسانوں میں سب سے بہتر، وہ چونکہ خیر الرسول ہے، رسولوں میں سب سے بہتر، وہ چونکہ خیر الانام ہے، حق تعالی شانہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، تو ان کی نسبت کی وجہ سے ہم خیر و امت بن گئے، امتوں میں سب سے بہتر. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، تیری امت کو خیر امت کا خطاب کیوں نہ ملے؟ جب تو سب سے بہتر ہے تو تیری امت کو سب سے بہتر امت ہونا ہی چاہیے. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. تو خیر البشر ہے، خیر الرسل ہے، خیر الانام ہے، تو تیری امت کو خیر امت ہونا ہی چاہیے. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. یہ ذرات جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں اور اس وقت ہمیں نظر بھی نہیں آتے، اتنے چھوٹے، اتنے باریک، اتنے معمولی، اتنے انسگنیفیکنٹ کہ ہمیں نظر نہیں آتے، روندے جاتے ہیں جوتیوں کے نیچے ذرات، اور نظر بھی نہیں آتے. غبار تو نظر بھی آتا ہے مگر ذرات جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتے. ان پر جب سورج کی شعاعیں اور سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہمیں نظر آتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ آپ کی روحانی فیاضی جب امت کی طرف متوجہ ہوئی، اور امت کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، تو آپ کی روحانی سخاوت اور روحانی فیاضی جب امت کی طرف متوجہ ہوئی تو جو گزشتہ کل ذرات تھے وہ آسمانوں میں چمکنے والے آفتاب بن گئے. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، جو قطرے تھے وہ سمندر ہو گئے، قطرے جن کی کوئی حیثیت نہیں، سمندر. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. مردہ دل زندہ ہو گئے، اندھے دیکھنے والے بن گئے، راہ زن جو ڈاکے ڈالتے تھے وہ راہ بر دوسروں کو صحیح راستے پر چلانے والے بن گئے. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مسیحا اس کو کہتے ہیں جو مردے کو زندہ کرتا ہے، تو جو مردے تھے وہ دوسروں کو زندہ کرنے والے بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. وہ دانائے سبل جنت تک کے راستوں کو جاننے والا. کن کن اعمال کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے ان راستوں کو جاننے والا. کن کن اعمال کے ذریعے ولی بنتا ہے، کن کن اعمال کے ذریعے جہنم سے بچتا ہے، کن کن اعمال کے ذریعے جنت میں جاتا ہے، اس کو جاننے والا. دانائے سبل، راستوں کو بہت زیادہ جاننے والا، راستوں کو سمجھنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے یہ حدیث نقل کی ہے اپنی تفسیر میں، کہ میرے امتیوں 23 سالہ دور میں ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی اس کو میں نے بیان کر دیا ہے. ایک چیز ایسی نہیں چھوڑی
جسے نیکی کہا جا سکتا ہو اور جس کو کرنے کی وجہ سے انسان جنت کے قریب آ سکتا ہے اور میں نے اسے بیان نہ کیا ہو، ایسی ایک چیز نہیں ہے۔ تمہیں جنت کو قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بیان کر چکا ہوں، اور تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی جتنی برائیاں ہیں ان سب کو بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ میں دانائے سبل ہوں، میں جنت تک پہنچانے والے راستوں کو جانتا ہوں، جہنم سے بچانے والے راستوں کو جانتا ہوں۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، ختم الرسل، رسولوں کو ختم کرنے والے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی، میں آخری نبی۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے، اقامت ہو رہی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر سے نزول ہوگا۔ جب ان کا نزول ہوگا تو نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی کے لیے نماز پڑھانا نامناسب ہے، تو حضرت امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اس سب سے پہلی نماز کے علاوہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے باقی ساری نمازوں کی امامت کرائیں گے، مگر یہ سب سے پہلی نماز ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی ہی کو آگے کریں گے کہ نہیں آپ ہی پڑھائیے، اس کے علاوہ باقی ساری نمازیں عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سب کے بڑے یہی ہوں گے، اور بہرحال نبی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرات علماء نے بحث کی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام اس نماز کو پڑھنے پہ مجبور کیوں کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد سیدھے مصلی پہ چلے جاتے تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی بن کر آئے ہیں اور اب اللہ کے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی اور اب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کمان آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلی نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھ کر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریکٹیکلی اور عملاً یہ اعلان کریں گے کہ میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، محمد کا غلام بن کر آیا ہوں، اسی وجہ سے محمد کے غلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ختم الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب ایک ہی نبی آئے گا، مگر وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی نبوت ختم نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم آپ کے ملک میں آ جائے تو آپ کے ملک میں آنے کے بعد بھی وہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے آپ کا ملک اسے پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کرے گا، اس لیے کہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر۔ مگر جب وہ اس ملک میں ہے تو اس ملک میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ملک کا یہ قانون ہے لہذا اس کے مطابق عمل کرو۔ یہاں آنے کے بعد پاناما کے قانون کے ماتحت چلے گا، مگر رہے گا پرائم منسٹر، حیثیت اس کی وہی رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حیثیت ان کی نبوت ہی کی ہوگی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے نیچے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر رہیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا اور میں بہت مشتاق تھا، اس لیے کہ پرانی کتابوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے تو پورا مدینہ جو ہے وہ امنڈ پڑا دیکھنے کے لیے، تو کہا میں بھی دیکھنے کے لیے کسی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا اور میری پھوپھی بھی میرے آگے پیچھے ہی تھی، وہ بھی یہودی اور میں بھی یہودی۔ جب میری نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر سب سے پہلی مرتبہ پڑی تو وہ فرماتے ہیں کہ فلما رأیت وجہہ تبینت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب،
میری جب نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی تو میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں کہ جس طرح نبی کا ہر اخلاق اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح اس کے جسم کا ہر عضو بھی اس کی نبوت کا دلیل ہوا کرتا ہے. نبی اخلاق میں بھی ناقص نہیں ہوتا، نبی خلقت میں بھی ناقص نہیں ہوتا. کوئی نبی خلقت میں ناقص نہیں کہ فلاں نبی بہنگا تھا، فلاں نبی اندھا تھا، فلاں نبی بہرا تھا، فلاں نبی لنگڑا تھا. چہرہ دیکھا، دل میں یقین آ گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو میں نے بہت غور سے سننے کی کوشش کی کہ کیا فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے کانوں میں پڑنے والا سب سے پیغام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. سوچو میرے بھائیو، سوچو سلام کو پھیلانا کتنا اہم ہوگا کہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ سب سے پہلی بات جو فرما رہے ہیں وہ ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. آپس میں میرے بھائیوں ایک دوسرے کو ملو تو سب سے پہلے تو یہ کہ دور ہی سے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر چہرے کی رنگت میں فرق آ جانا چاہیے، چہرے پر بشاشت ظاہر ہو جانی چاہیے. اس لیے کہ ایک محبوب اپنے عاشق کو دیکھتا ہے، یا ایک عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کو دیکھتا ہے، تو چہرے کے آثار فوراً بدل جاتے ہیں. تو مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. المؤمن المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. تو اگر ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ کڑوے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق. تو نماز پڑھنے کو نیکی سمجھتا ہے، تہجد کو نیکی سمجھتا ہے، تلاوت کو نیکی سمجھتا ہے، ذکر کو تسبیح کو نیکی سمجھتا ہے، روزہ رکھنے کو نیکی سمجھتا ہے، تو سن لے کہ یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی عبادت ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے. ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق. اور پھر سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں جان ہونی چاہیے، سلام میں جان. یہ نہیں کہ چہرہ مرجھا جاتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور دیکھ لیا اور دل سے دل کو راہ نہیں تو یوں گردن نیچی کر جاتا ہے جیسے کہ دیکھا ہی نہیں. اب تلاوت بھی چل رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی، چاشت بھی، اور پتہ نہیں کتنی کتنی عبادتوں میں مشغول، اور دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ وضو کرتا ہے، مگر دل میلا، دل میلا، دل گندا. میرے بھائیوں توجہ فرمائے اس کی طرف. اور ایک دوسرے کے بارے میں مت سوچے، اپنے بارے میں سوچے. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ علاج بیماریوں کا اس لیے نہیں ہوتا کہ ابراہیم بھائی یوسف بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں اور یوسف بھائی ابراہیم بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے سے بالکل بے خبر. دل میلا، گندا، پیشاب کا ایک قطرہ اگر کپڑے پر گرنے کا شک ہو جائے تو بھاگتا ہے گھر کی طرف. تقوی کا یہ عالم. مگر 24 گھنٹے دل میں حسد کی ناپاکی، کینے کی ناپاکی، بغض کی ناپاکی لے کر کے پھرتا ہے. اسی ناپاکی کے ساتھ صف اول میں کھڑا رہتا ہے، اسی ناپاکی کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اسی ناپاکی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اسی ناپاکی کے ساتھ رو رو کے اللہ سے دعا کرتا ہے. میرے بھائی، جب تک یہ ناپاکیاں تیرے دل میں ہے اس وقت تک نہ تیری دعا قبول ہوگی نہ تیری مغفرت ہوگی. کرتا رہ دعا، 8 گھنٹے تک رو رو کے دعا کر، تیری دعا قبول نہیں ہوتی.
تیری مغفرت نہیں ہوتی. پیشاب کا قطرہ اگر کسی کے کپڑے پہ گر جائے اس کی نماز نہیں ہوتی. 1 درہم کی مقدار سے زیادہ اگر نجاست ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا طواف نہیں ہوگا، اس کا سجدہ مقبول نہیں. تو اسی طرح میرے بھائیوں، جس کا دل حسد، کینہ، بغض، بخل، دشمنی، حسد ان بیماریوں سے میلا اور ناپاک ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ ایسے شخص کی نہ شب برات میں بخشش فرماتے ہیں نہ شب قدر میں بخشش فرماتے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو میری امت کے افراد کے اعمال حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے سوموار کو اور جمعرات کو، اور یہ فرماتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں دربار خدا بندی میں تو اس وقت وہاں یہ لکھا جائے کہ آج محمد نے روزہ رکھا ہے. یہ تو وہ شخص ہے جو مغفور تھا. تو فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ مشرک کے علاوہ جو شرک میں مبتلا ہے، ظاہر میں ایمان ہے مگر اندر سے شرکیہ اعمال میں مبتلا ہے، شرکیہ عقائد ہے، اس کے علاوہ ہر شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان لڑائی ہو اور اس لڑائی کی وجہ سے دونوں کے سینوں کے اندر کینہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اترکوا ہذین، ان دونوں کو ابھی رہنے دو، حتی یصطلحا، جب تک کہ صلح نہ کر لے اس وقت تک ان کا معاملہ ملتوی ہے. بے تکلف دن میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا. ارے بھائی تو نے نئے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لیا، شمامہ عمامہ پہن کر آ گیا مسجد میں اور مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھے، سگریٹ پیتا رہا، چائے پیتا رہا. تو ظاہر میں تو عید ہے مگر جو اندر باطن کی جو خوشی محسوس ہونی چاہیے وہ ایسے شخص کو حاصل نہیں ہوتی. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. آ گئے مسجد میں نئے نئے کپڑے پہن کر، خوب خوشبو لگا کر، عمامہ پہن کر، سر کے اوپر گترا اور رومال ڈال کر صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں، رونق ہی رونق مسجد میں، مگر بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. گلے بھی لگ رہے ہیں ایک دوسرے سے، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. میرے بھائیو سوچو، یہ بہت ہی دردناک سچویشن ہے امت کا، دردناک حالت کہ ہمارا مسلمان بھائی اپنا بھائی، اور بھائی سے بھائی کو دشمنی، بھائی سے بھائی کو دشمنی، اور پھر یہ گرتا ہے اس لیے کہ بیماری جڑ پکڑتی ہے. کینسر ہو گیا بھائی، کہاں ہو گیا؟ انگلی میں. علاج نہیں ہوا تو 5 انگلیوں کو پکڑ لے گا، علاج نہیں ہوا تو پورے ہاتھ کو پکڑ لے گا. تو آج تو کسی پرائے کا کینہ ہے، کل رشتہ دار کا ہوگا، اور رشتہ دار کا کینہ کل جا کر اپنے سگے بھائی سے. مسلمان بھائی تو اپنی جگہ پر اپنے سگے بھائی کو بھی معاف نہیں کر سکتا. ملے ایک دوسرے کو تو چہرے کی طرف دیکھیں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے دیکھیں، محبت کے ساتھ دیکھیں، آنکھیں بھی چمک رہی ہو، چہرہ بھی چمک رہا ہو، اور دل سے نکلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہے میرا مسلمان، میں اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اللہ کی برکت ہو آپ پر. اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے. ڈھیلی ڈھالی سلام، اول تو یہ کہ سلام کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو بہت ڈھیلی ڈھالی، اور سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، اس میں بھی بہت کوتاہی، جواب بھی نہیں دیتے.
جواب بھی نہیں دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام میں صحت ہو، صحت. یہ وہی الفاظ ہیں جو نماز میں کہے جاتے ہیں. نماز میں تو کہتے ہیں السلام علیکم حمزہ کے ساتھ شروع میں، اور آپس میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم. یہ حمزہ کہاں چلا گیا؟ یہ تو وہی سلام ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ دیہات کے رہنے والے ہیں، بیچارے گاؤں کے رہنے والے ہیں، اب ان کو کون سکھائے گا. جو سلام آپ نماز میں کرتے ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کو کرو. السلام علیکم. اگر کہا السلام علیکم تو 10 نے کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 نے کی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نے کی. اب آپ کو اختیار ہے، آپ 10 لینا چاہیں، 20 لینا چاہیں، 30 لینا چاہیں. اور کیا گیا ہمارا کچھ نہیں گیا. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نے کی مل گئی. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں 3 دعائیں مل گئی. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم نے عمل کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا آپ نے اللہ کو یاد کیا، اس لیے کہ السلام علیکم ای سلام اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے سلام، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت، وبرکاتہ ای وبرکاتہ اللہ، آپ نے اللہ کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا نقصان ہوا آپ کا ہمارا؟ اور سلام کیا. سلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ان کی آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب ان کا ایمان کامل ہوتا ہے تو جہنم میں جائے بغیر سیدھے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں. دل صاف کرو میرے بھائی، دل صاف کرو. یہ مہینوں تک اور سالوں تک ایک بہت پرانی بات کو لے کر کے ہم چلتے رہتے ہیں. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن کا دل صاف رہنا چاہیے. کتنا صاف؟ اتنا صاف، اتنا صاف، اتنا صاف کہ اس کا گول یہ ہونا چاہیے، اس کا ہدف یہ ہونا چاہیے، اس کا آبجیکٹو اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت میری روح نکلے اس وقت میں اپنے دل میں کسی کا بھی میل رکھنا نہیں چاہتا. اب اگر مجھے اسلم بھائی سے کوئی ناگواری پیش آ گئی، مفتی صاحب سے ناگواری پیش آ گئی، مولانا سے کوئی ناگواری پیش آئی، تو ہمارا اگر یہ آبجیکٹو ہوگا، یہ گول ہوگا کہ میں تو اس حالت میں مرنا نہیں چاہتا، تو وہ کسی طرح بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. مگر ہمارا حال الٹا ہے. ہمارا حال الٹا ہے کہ ذرا کچھ دل میں نرمی بھی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو مضبوط کر لیتے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میں کہاں صلح کر رہا ہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، میرے پاس تم کسی کی شکایت لے کر مت آیا کرو، میرے پاس تم کسی کی شکایت لے کر مت آیا کرو، اس لیے کہ میں دنیا سے اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے سینے، میرے دل پر کسی کے بارے میں کوئی میل نہ ہو. اس لیے تم میرے پاس شکایت لے کر مت آؤ. نہ کسی سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے کینہ، نہ کسی سے بغض، نہ کسی سے بدگمانی. صاف کرو دلوں کو، صاف کرو، صاف کرو دلوں کو میرے بھائیوں. ہمارے بزرگوں کا تو عجیب و غریب حال تھا، عجیب و غریب حال. معاف کرنے کو پسند کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی بتلاتی ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے تھے. تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ.
کس کو کھلاؤ وہ بیان نہیں کیا. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، علماء سمجھ رہے ہیں کہ اطعم یطعم اطعام جو ہے اس کو دو مفعول کی ضرورت ہے. اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ ابراہیم کو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، کھانا کھلاؤ مسلمانوں کو، کھانا کھلاؤ پڑوسیوں کو. وہ ذکر نہیں، صرف یہ کہا کہ کھانا کھلاؤ. تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ کس کو کھلانا ہے اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اللہ کی ہر مخلوق کو کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، اپنوں کو بھی کھلاؤ، پرایوں کو بھی کھلاؤ، بھائیوں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، دشمنوں کو بھی کھلاؤ، مسلمانوں کو بھی کھلاؤ، غیر مسلموں کو بھی کھلاؤ، انسانوں کو بھی کھلاؤ اور جانوروں کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ. فی کل ذات کبید رطبۃ اجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو کھلانے میں اللہ کے یہاں اجر ملے گا، ہر جاندار کو کھلانے میں اجر. الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ تعالی شانہ کا کنبہ ہے، اللہ تعالی شانہ کی فیملی ہے، اللہ کی نگرانی میں پرورش پانے والے ہیں. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ لوگ محبوب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں. ایک کتے کو پانی پلانے پر زنا کرنے والی عورت کی مغفرت ہو گئی، اور ایک بلی کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے ایک عبادت کرنے والی عورت جہنم میں چلی گئی. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اور کیا کھلاؤ بھائی؟ جو کچھ ہو سکے. غریب آدمی کسی کو صرف دانے کا ایک پیکٹ کھلا سکتا ہے تو دانے کا، مونگ پھلی کا ایک پیکٹ کھلا دے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو شربت پلا دے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو لسی پلا دے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک گھونٹ پانی پلا دے. جو آپ سے ہو سکے، جس حالت میں بھی آپ ہیں. یہ نہیں کہ لمبی چوڑی دعوت کرنی ضروری ہے. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ ناتا جوڑو، ناتا توڑو مت. آج حالت کیا ہے؟ پرائے بہت قریب اور قریب بہت دور. ماں باپ سے اتنا تعلق نہیں جتنا دوستوں سے، اور پرایوں سے جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا رشتہ داروں سے نہیں. ہدیے تحفے پرایوں کے ساتھ جتنے ایکسچینج کیے جاتے ہیں اتنے پھوپھی کے ساتھ نہیں، اتنے خالہ کے ساتھ نہیں. پوچھتا ہوں میں آپ سے، آپ کی خالائیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کے ماں باپ موجود ہیں، زندہ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں. سال میں کتنی مرتبہ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں؟ دوست کو تو عطر کی شیشی دیتے ہیں سال میں 3 مرتبہ. اپنے سگے بھائی کو کتنی مرتبہ ہدیہ پیش کرتے ہیں؟ سگے بھائی کو کتنی مرتبہ پیش کرتے ہیں؟ صلہ رحمی. اور صلہ رحمی میں کیا؟ صلہ رحمی میں کیا کہ اسلم بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، تو یہ ہمیں دعوت کھلائیں تو ہم بھی کھلا دیں، اور انہوں نے ہمارے اوپر ہدیہ بھیجا تو ہم نے بھی بھیج دیا. یہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، بھائی بھائی دونوں. یہ صلہ رحمی نہ. لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہلائے گا حقیقت میں جو رشتہ داروں کے اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرے. انما الواصل الذی، حقیقی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جو صلہ رحمی اس وقت کرتا ہے جبکہ اس سے اس کے رشتہ دار قطع رحمی کرے، اس سے تعلق رکھنا نہ چاہے. سب کو بلایا پناما میں رہنے والوں کو اپنے بیٹے کی شادی میں، مگر ماموزاد بھائی کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو اسے چھوڑ دیا، اسے نہیں بلانا ہے. اس کے یہاں شادی آئی تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو بلاتا ہے کہ بھائی آنا، اور صرف کارڈ نہیں بھیجتا، خود بھی جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت خوشی کا موقع ہے، آپ تشریف لائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی. وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایگو میں ہے، ناک اس کی اونچی کہ میں کیوں جھکوں، تو یہ کہتے میں بھی کیوں جھکوں.
یہ جنتیوں کے اوصاف نہیں ہے میرے بھائی، یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ. میں اتنے دور سے سفر کر کے جو آیا ہوں تو ایک مقصد لے کر آیا ہوں کہ ہم بیٹھ کر کے کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے اور ہم جنت کے راستے میں پڑ جائیں. اصل مقصد یہ ہے. یہ عبادتوں میں الجھ کر ہم رہ جاتے ہیں اور باقی اتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن ان عبادتوں کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کا مزاج ایسا فاسد ہو گیا ہے کہ جب کسی سے ہمارے دل میں میل چڑھ جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں، اس کی تنقید میں ایسے مشغول رہتے ہیں اور اس کی ہر اچھائی کو بھی برائی بنا کر کے لوگوں کے سامنے ایسی پیش کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص کے اتنے حقوق ہم پامال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہماری نیکیاں مانگنے والوں کی لائن ہوگی تو ایک ہی شخص ہماری ساری نیکیاں لے کر کے چلا جائے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں ان کے تو گناہ ہی ہمیں اپنے سروں پر لینے پڑیں گے. میں میرے بھائیوں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں تاکہ ہماری یہ محنتیں بیکار نہ ہو جائیں، ہماری یہ محنتیں برباد نہ ہو جائیں جو تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں. وصلوا الارحام، سیلا رحمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ سیلا رحمی جو ہے، سیلا رحمی، اسے اللہ تعالی شانہ نے جسم دیا، انسان کی شکل دی، مخلوق کی شکل دی. تو سیلا رحمی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے اللہ، آپ مجھے دنیا میں بھیج رہے ہیں، جو لوگ مجھے کاٹیں گے اور توڑیں گے تو میرے توڑے جانے اور میرے کاٹے جانے سے آپ کی پناہ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے پناہ میں لے لیجیے، اس لیے کہ میں دنیا میں جاؤں گی تو کچھ انسان تو مجھے کاٹیں گے اور توڑیں گے. تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ چل، تو پناہ مانگنے کے لیے آئی ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو شخص تجھے جوڑے گا اسے میں اپنے سے جوڑ لوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنے سے کاٹ لوں گا. صلہ رحمی کرو میرے بھائیو، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق، چاہے وہ ہمارے ساتھ برتاؤ کرے نہ کرے، برتاؤ کرے نہ کرے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے دفع کرو، برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے دفع کرو. وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے حسن اخلاق سے تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. اخلاق میں یہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے. تو صلہ رحمی تیسری بات. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. وتطعموا الطعام، کھلاؤ. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ راتوں کو سوئے ہوئے ہوں تہجد کے وقت اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. 4 کام بتلائے، 4 کام، اور غور کرو 4 کاموں میں 3 کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، صرف 1 کا تعلق اللہ سے ہے. تہجد کا تعلق اللہ سے، صلہ رحمی کا تعلق اللہ کے بندوں سے، کھانا کھلانے کا تعلق اللہ کے بندوں سے، افشوا السلام کا تعلق اللہ کے بندوں سے. اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھو مگر حقوق العباد کے معاملے میں بہت احتیاط کرو، بہت احتیاط، بہت زیادہ احتیاط. اس لیے کہ حقوق اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے پرنسپل اور اصول یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے تو معاف، اور حقوق العباد کے لیے پرنسپل یہ ہے کہ اللہ معاف کرے اور جس کا حق ہے وہ معاف کرے تو معاف. اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ نہ معاف کرے جس کا حق ہے. اب اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت تو جوش میں آئے گی اور معاف ہو جائے گا، مگر بندہ تو غفور الرحیم نہیں ہے. اگر اس نے وہاں ضد اختیار کر لی ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. 4 چیزیں بتلائی: سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور تہجد کی نماز پڑھو. اور تہجد کی نماز کے سلسلے میں اتنا عرض کر دوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا مطلب یہ ہے
کہ سو جاؤ, سو کر کے اٹھ کر کے فجر سے پہلے پڑھو, صبح صادق سے پہلے. یہ تہجد کا افضل وقت ہے. مگر تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کے بعد. عشاء کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو جو حضرات تہجد کے پابند نہیں ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ آج یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ لینی ہے. اور طریقہ اس کا کیا ہے؟ 2 رکعت سنت پڑھو, 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھو, اور اس کے بعد 3 ویتر پڑھ لو. بس 2 رکعت سے شروع کرو, اور 3 رکعت ویتر پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو گے, اللہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی, 2 رکعت تہجد کی پڑھ تو لی ہے, مگر اے اللہ مجھے افضل وقت میں بھی اٹھا دے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں انشاءاللہ تہجد کا جو افضل وقت ہے اس میں اٹھنے کی عادت ہو جائے گی. یہ 4 کام کر لو تو کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام, تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی, چہرہ دیکھا, بات سنی, مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے, تو میں نے زور سے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو پیچھے میری پھوپھی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا عبداللہ تم نے تو اس طرح نعرہ لگایا جیسا کہ تم نے موسیٰ ابن عمران کو دیکھ لیا ہو, چونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں. تو کہ عبداللہ تم نے تو خوشی میں جھوم کر ایسا نعرہ لگایا جیسا کہ موسیٰ ابن عمران کو تم نے دیکھ لیا ہو. تو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے میری پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی تمہیں پتا نہیں اس وقت یہ جو مدینہ منورہ میں آ رہا ہے وہ کون ہے؟ اگر موسیٰ ابن عمران آج دنیا میں ہوتے تو ان کا خادم بن کر ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آتا. اتنی بڑی شخصیت ہے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے بغیر نجات کے لیے کوئی چارہ نہیں. عرض میرے بھائیو یہ کر رہا ہوں, کافی وقت ہو گیا ہے, عرض یہ کر رہا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا اور اس نبی کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی. وہ دانائی سبل ختم الرسل, مولائے کل, سب کے آقا, مولائے کل, غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. یہ راستے میں جو غبار ہے, یہ غبار, اس غبار پر توجہ پڑی آپ کی تو وہ اتنا وسیع ہو گیا جیسا کہ طور سینا کی وادی, یعنی جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے وہ بہت بڑے ہو گئے. حبشے کا کالا بلال, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیو حبشے کے کالے بلال کی. مگر جب نظر پڑی آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کالے بلال کی وہ حیثیت ہو گئی, وہ حیثیت ہو گئی, وہ حیثیت ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب سب سے پہلی نماز کا وقت آیا اور ہر شخص کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش کہ سب سے پہلی اذان میں کہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کہاں ہے؟ اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں ہونے والی اذان تم کہو. بلال نے اذان کہی, اور بلال کا اتنا ہی مقام نہیں, معراج کی رات آپ تشریف لے گئے, جب واپس آئے تو بلال سے کہا کہ بلال تم کون سا عمل کر رہے ہو جو حق تعالی شانہ کے یہاں بہت زیادہ مقبول ہے؟ اس لیے کہ میں جب جنت میں داخل ہوا معراج والی رات تو میرے آگے آگے تو چل رہا تھا. کیسے لوگ کیسے بن گئے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. اب ابو سفیان قریش کے سردار, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ کوئی آیا تو یوں گردن اٹھا کر دیکھا, سر اٹھا کر دیکھا کہ ابو سفیان ہے, تو پھر اپنے کام میں لگ گئے. صحابہ میں سے دیکھا کہ کون آیا ہے, ابو سفیان, کوئی حرکت نہیں ہوئی. ابو سفیان وہاں جہاں جوتیاں نکالتے وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا تو مجمع میں ذرا ہلچل ہوئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو بلال تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ذرا ہٹے اپنی جگہ سے اور کہا بلال آگے آ جاؤ, بلال آگے آ جاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بلال سیدنا, بلال سیدنا, بلال ہمارے سردار ہیں, بلال ہمارے سردار.
بلال سیدنا اعتقہ سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں جس طرح کہ ان کو آزاد کرنے والے ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں، جب میں عشق و مستی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اپنے محبوب کو، ہمیں تو میرے بھائیو ہمارے دل میں ایسا کبھی کوئی ایسی عشق کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہمارے نبی کے بارے میں، نبی کے بارے میں ایسی کوئی عشق و مستی کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک رات آنے والی ہے، اس رات میں نیند سے اٹھوں گا، مجھے آگ کی ضرورت پڑے گی تو آگ جلانے کے اسباب تلاش کروں گا تو میرے پاس آگ کے اسباب نہیں ہوں گے، پھر مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی تو پانی تلاش کروں گا، پانی نہیں ملے گا، اور یہ ایک پریشانی والی رات میرے اوپر آنے والی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، چند مہینے گزرے کہ وہ رات آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، آگ کی ضرورت پڑی تو ادھر ادھر لکڑی وکڑی کچھ تلاش کی، نہیں ملا، پھر پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا تو آپ باہر نکلے۔ گھر سے باہر نکلے تو اندھیرے میں ایک صاحب کھڑے تھے، کہا کون؟ تو عرض کیا کہ ابو بکر۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ اور پانی لے کر کے آیا ہوں، آگ اور پانی لے کر آیا ہوں۔ کہا ابو بکر آگ اور پانی تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے آگ کی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت؟ کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اوپر ایک رات آنے والی ہے جس وقت مجھے آگ کی ضرورت ہوگی، آگ نہیں ملے گی، پانی کی ضرورت ہوگی، پانی نہیں ملے گی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میرے نبی کو آگ کی ضرورت ہوگی، آگ نہ ملے، پانی کی ضرورت ہوگی، پانی نہ ملے تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی۔ اسی رات سے روزانہ پوری رات آگ اور پانی کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں۔ اس کو محبت کہتے ہیں، محبت۔ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کو اللہ اور اس کا رسول بس۔ ایسا عشق میرے بھائیو دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں، عشق و مستی کی نگاہ سے میں جب دیکھتا ہوں اپنے پیغمبر کو تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اول بھی وہی اور آخر بھی وہی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو حق تعالی شانہ نے ہمیں اس پیغمبر کے ساتھ میرے بھائیوں جو نسبت عطا فرمائی ہے، اس نسبت کی قدر کرو، نسبت کی قدر۔ اور نسبت کی قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نسبت کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نسبت کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ اس نسبت کے تقاضے دیکھو، ایک شخص کو حق تعالی شانہ بہت شرافت والا خاندان عطا فرمائے، شرافت والا خاندان، بہت شرافت والا خاندان، باپ داداؤں سے وہ خاندان میں شرافت ہو، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچہ اس کی قدر کرنا چاہتا ہے تو خاندانی شرافت کے جتنے اوصاف ہوتے ہیں ان سب کو وہ بھی اپنی زندگی میں لاتا ہے، اور اپنی زندگی میں لاتا ہے، اور پھر وہ فخر کرتا ہے کہ ہمارا فلاں خاندان سے تعلق ہے۔ اب خاندان تو بہت شریف اور اس کی زندگی بہت بری، اس نے اپنے خاندان کی شرافت کی قدر نہیں کی۔ ہمیں یہ بھی نسبت ملی ہے، نسبت، اس کی میرے بھائیوں قدر کرنی ہے۔ اور قدر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم تک پہنچ جائیں، اور پھر ان نقش قدم کو دیکھتے 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 جنت تک پہنچ جائیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں سنت پہ عمل کرو، زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو اپناؤ، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو سنت سے وابستہ کرو۔ یہ میرے بھائیو ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی کامیابی، سب سے اونچی معراج ہماری، کہ ہماری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کے ہر مرحلے میں آ جائے۔ شادی میں بھی ان کی سنت کے مطابق، غمی میں بھی ان کی سنت کے مطابق،
خلوت میں، جلوت میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عبادات میں، عقائد میں، ہر چیز میں ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے. ہمارا گھر گناہوں سے پاک، بے پردگی سے پاک ٹیلی ویژن سے پاک، غیبتوں کی محفلوں سے پاک، بہتان ترازی کی محفلوں سے پاک، ہمارا دل حسد سے پاک، کینے سے پاک، بغض سے پاک. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم. اگر میرے بھائیو ہم اللہ کے نبی کے نشانات قدم پر آ گئے، یہ ہمارا سب سے بڑا کمال، یہ ہماری سب سے بڑی ترقی، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی، یہ ہماری سب سے بڑی معراج. ایک شاعر کہتا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہماری معراج ہے. اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، گلے میں ڈال دو توق محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دو. تو میرے بھائیوں اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، جائزہ لے کر کے اپنی زندگیوں میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چیز نظر آئے اس سے سچی پکی توبہ کرو، اور یہ عزم کرو کہ اب سے ہماری زندگی دین پر چلے گی، اور دین پر آنے کے لیے محنت کرو، دین پر آنے کے لیے کوشش کرو. اس کے لیے حق تعالی شانہ نے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو اسباب مہیا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو. اپنا وقت دین میں لگاؤ، اپنے گھروں سے نکلو، گھروں سے نکل کر مسجد میں آؤ، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، گھروں سے نکل کر مسجد میں آؤ، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، گھروں سے نکل کر مسجد میں آؤ، علماء کے دروس میں بیٹھو، علماء کے بیانات میں بیٹھو، گھروں سے نکل کر آؤ، مسجد میں آ کر مشائخ کے پاس بیٹھو، اکابر مشائخ جو یہاں آتے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھو. گھروں سے نکلو، گھروں سے نکل کر گھر گھر جا کر دوسرے مسلمانوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرو. گھروں سے نکلو، گھروں سے نکل کر دوسری بستیوں میں جاؤ، اور دوسری بستیوں میں جو فکر آپ میں پیدا ہوئی ہے وہ فکر پیدا کرنے کی کوشش کرو. گھروں سے نکلو اور دوسرے ملکوں میں جاؤ، اور دوسرے ملکوں میں جا کر یہ فکر پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ ایک روٹین جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، اور اپنی بستی والوں کی بھی فکر کریں، ملک والوں کی بھی فکر کریں، پوری دنیا میں بسنے والوں کی فکر کریں. اور اس فکر کے لیے جتنے اسباب ہمارے اکابر مشائخ علماء کے قلوب پر حق تعالی شانہ نے الہام کر کے ہمارے سامنے وجود بخشا ہے، ان سب سے فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھاؤ میرے بھائیوں. اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہو جائے اس کی پوری فکر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا.